یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مساجد میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے مسجدوں میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے انتہائی بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی بنی اسرائیل کی مذمت میں، بنی اسرائیل کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے کس طرح اپنے زمانے میں عیسائیوں نے یہودیوں کے عرض میں بخت نصر نامی ایک بادشاہ کہ جس نے یہودیوں پر حملہ کیا تھا، عیسائیوں نے یہودیوں کے عرض میں اس بادشاہ کا ساتھ دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے اٹھائے جانے کے درمیان کے عرصے کا واقعہ ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے رہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا میں بادشاہت عطا فرمائی۔ 4 لوگ ایسے رہے کہ جنہیں اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی، وگرنہ تو کوئی کسی خاص علاقے کا حکمران ہوتا ہے، لیکن 4 لوگوں کو پوری دنیا کی حکومت اور پوری دنیا کی حکمرانی عطا کی گئی۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور دو کا تعلق کفر و شرک سے تھا۔ جن 2 مسلمانوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، ان میں ایک حضرت سکندر ذوالقرنین کہ جن کا ذکر صلح پانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے حوالے سے فرمایا، اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ اور جن 2 کافر بادشاہوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، ان میں سے ایک بخت نصر کہ جو مجوسی تھا، یعنی آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والا، اور دوسرا جو شخص تھا جسے نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، وہ نمرود تھا کہ جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لوگوں کو پوری دنیا میں بادشاہت عطا فرمائی، اور یہ جو بخت نصر تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ایک طویل عرصہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں آپس میں بڑے اختلافات رہے۔ بخت نصر کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں اس کی کچھ کام کرنے کی وجہ سے اور اس کی کچھ ہمدردیاں حاصل ہونے کی وجہ سے عیسائیت کو اس وقت بڑا فائدہ ہوا، اور یہودیت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت و رسوائی کو مسلط فرما دیا، تو یہ ذلت و رسوائی کے مسلط ہونے کا جو دور تھا، یہ سب سے بڑا دور اور سب سے انتہائی خطرناک دور جو تھا، وہ یہی دور تھا بخت نصر کا، کہ جس میں یہودیوں کو ہر جگہ سے مار مار کے نکالا گیا، جن میں یہودیوں کو اس بخت نصر نے کہیں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا، بلکہ اچھے خاصے ان کی مساجد پر، ان کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا اور ان عبادت گاہوں کو توڑا، یہاں تک کہ بیت المقدس پر حملہ کیا گیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا گیا، اور بیت المقدس کو ویران کرنے میں اس وقت چونکہ عیسائیوں کا ساتھ تھا، عیسائی بخت نصر کے ساتھ کھڑے تھے اس تمام معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسائیوں کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے میں، اگرچہ ان کا اپنا دوست تھا، لیکن اللہ کے گھر کو ویران کرنے میں انہوں نے جو بخت نصر کا ساتھ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو مساجد میں داخل ہونے سے روکے، مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو ویران کرنے کی، عبادت گاہوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ یہ تمام کے تمام لوگ، یعنی عیسائیت و یہودیت، ان کا پھر معاملہ یہ تھا کہ یہ مسجد میں بڑے ہی ڈر کے ساتھ جایا کرتے ہیں، بڑے ہی خوف کے ساتھ، خوف ان کے دل میں بسا دیا گیا تھا، یا اسی خوف کی وجہ سے مساجد میں جاتے ہیں، اس خوف کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، یعنی اطمینان نہیں ہوتا تھا انہیں
مساجد میں جانے کے بعد۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جو پیش آتا ہے، جس پر بعض اوقات ابحاث بھی ہو جاتی ہیں اور جو پبلکلی ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، نماز کے بعد ذکر کرنا اور اونچی آواز سے ذکر کرنا۔ فرض نماز کے بعد جو لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، اس ورد کے حوالے سے یہاں بھی اگر اسی آیت کے تحت دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی ورد کا، اسی ذکر کا رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا۔ یہ یاد رہے کہ یہ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس قدر اتنی اونچی آواز کے ساتھ کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان نارمل آواز میں اللہ کا ذکر کرے، اور ایک ہوتا ہے کہ اتنی اونچی آواز نکالنا جسے ہم عموماً غلط پڑھ کے آواز نکالنا کہتے ہیں۔ اتنی آواز نکالنا کہ لوگوں میں ڈسٹربنس ہو جائے، جو نماز ادا کر رہے ہوں ان میں کسی بھی طور پر ڈسٹربنس ہو اور نماز نہ پڑھ سکیں، تو یہ پھر باعث سے ثواب نہیں، باعث سے گناہ ہو جائے گا۔ فی زمانہ تو ہمارے یہاں اسپیکرز ہیں، تو اپنی آواز کو جس حد تک ممکن ہو سکے پست کر کے ذکر کریں کہ آواز پست بھی ہوگی تو وہ بھی بلند کہلائے گی، آواز نیچی بھی ہوگی تو بھی وہ بلند آواز کہلائے گی۔ لیکن اگر آواز کو زیادہ زور سے نکالیں گے تو پھر جن افراد کی جو مصروفین ہیں کہ جو 1 یا 2 رکعتوں کے بعد نماز میں شامل ہوئے، جو اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پھر یہ ان کی نماز میں خلل پیدا کرنے والی بات ہوگی، اور یہ باعث ثواب نہیں ہے بلکہ باعث گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر فرض نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں نماز کے بعد، نماز کے دوران نماز میں شامل ہوا کرتا تو مجھے اپنی نماز کو پورا کرنے کے دوران آپ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ سنائی دیا کرتا تھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوتا بعض اوقات کو نبی کریم علیہ السلام کے بلند آواز سے ذکر کرنے کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ نے نماز کو پورا کر لیا۔ یہ ایک نشانی ہو گئی تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ جب آپ ذکر شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز آپ پوری کر چکے اور اب آپ نے یہ ذکر شروع کیا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کافر کے دخول کا، کہ کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد میں داخل ہونے کا کیا حکم فرمایا کہ آیا کوئی کافر، کوئی مشرک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک بات ہے عیسائی اور یہودی کی، تو عیسائی اور یہودی یہ تو مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشرک اور کافر کا تعلق ہے تو مشرکین اور کافروں کے لیے ہم احناف کا، یعنی امام اعظم اور حنیفہ کے ماننے والوں کا یہ موقف ہے، امام اعظم کا یہ موقف ہے کہ یہ لوگ بھی مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے البتہ داخل نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں اپنی ضرورت کے پیش نظر۔ اس کی مثال کو سمجھیں کہ اگر کسی شخص نے اسلام قبول کرنا ہو، کسی کافر نے اسلام قبول کرنا ہو اور وہ مسجد میں آ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو اسے کیا کہیں گے کہ دروازے پر ہی رک کر اسلام قبول کریں، بلکہ نہیں، اسے مسجد میں لایا جائے گا، مسجد میں لا کر بٹھا کر پھر اسے اور کلمہ پڑھایا جائے گا۔ وغیرہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم ان تمام پر عمل کرتے ہوئے کافروں کو بالخصوص، مشرک کو بالخصوص ہم دھکے مار کر اپنی مساجد سے باہر رکھیں اور دور رکھیں تو اس طرز عمل سے اسلام کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اس طرز عمل سے اسلامی جو اخوت ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسلام کا جو محبت اور عمل والا چہرہ ہے یہ وہ چہرہ ظاہر نہیں ہو سکے گا۔ باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نجس قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے مشرک کو ناپاک قرار دیا، تو یہ یاد رہے کہ وہ مشرک کو نجس اور ناپاک قرار دے کر رب کائنات نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔ اور آج بھی تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مشرکین کو کسی بھی طور پر مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، تمام کے تمام مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اور جتنی مساجد ہیں ان تمام مساجد میں
داخل ہو سکتے ہیں اپنی ضرورت کے پیش نظر، اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر دین کے بارے میں سیکھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو وہ تمام احوال، وہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کسی بھی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرو۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا بھی ہے اور وسعت رکھنے والا بھی ہے۔ نبی اسلام میں جو سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ فرمائی، جو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو اسلام میں تبدیل فرمایا، وہ مسلمانوں کا قبلہ تھا کہ جسے اللہ تعالی نے سب سے پہلے تبدیل فرمایا۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں اب یہودی بھی رہتے اور نبی کریم علیہ السلام بھی رہتے۔ یہودی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے، عبادت کرتے، اور مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں ادا کرتے۔ تو یہودی اس پر بڑا خوش ہوتے تھے کہ یہ نیا دین بھی جو آیا ہے یہ بھی ہمارے قبلے کا پیروکار ہے، یہ بھی ہمارا ہی قبلہ ہے اور ہمارے ہی قبلے کے پیچھے چلنے والے یہ مسلمان۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ وہی ہو کہ جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا قبلہ یہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ تھا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کی یہ آپ علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ کو کچھ زیادہ شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ مسجد حرام ہونا چاہیے، تو نبی کریم علیہ السلام اس نماز کے دوران ہی بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دے دے اور میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لوں۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کی بار بار آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کا اٹھانا تھا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دوسرے پارے کے آغاز میں ہے وہ آیا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کی بار بار نگاہیں اٹھانے کا مطلب سمجھتے ہیں، آپ اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ اور اسی نماز کے دوران رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو بیت المقدس سے آپ علیہ السلام نے اپنے رخ کو پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ اور جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے رخ کو پھیرا، آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے تمام صحابہ کرام نے بھی اپنے رخ کو اسی طور پر پھیرا۔ اور پھر اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو صحابہ ادھر ادھر دیگر علاقوں میں گئے، اس نماز کے فوراً بعد جو صحابہ ادھر ادھر دوسرے علاقوں میں گئے اور جہاں جہاں نمازیں ہو رہی تھیں، انہوں نے انہی نمازوں کے دوران باہر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے قبلے کو تبدیل کر لیا ہے۔ اور تمام صحابہ نے جو عین نماز کی حالت میں تھے، ان سب نے اسی عین نماز کی حالت میں ہی اپنا قبلہ تبدیل کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جس مسجد میں نماز کے دوران اپنے قبلے کو تبدیل کیا، وہ مسجد آج بھی موجود ہے، جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے قبلے کو تبدیل فرمایا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ فرمایا، تو اب یہودیوں کو پھر سے بڑا اعتراض ہونے لگا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس نے پہلے بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے رہے، اب بیت المقدس سے ہٹ کر مسجد حرام کی طرف عبادت کرتے رہے۔ تو مسلمانوں کا مذاق اڑایا جانے لگا، کہ تم لوگ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اب تم نے مسجد حرام کی طرف رخ کر دیا، اب کچھ عرصے کے بعد تم کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ تو یہ مذاق اڑانے کا ایک ماحول بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرو یا مغرب کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرو، کسی بھی طرف رخ کر کے تم نمازیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہر سمت ہے۔ اس میں یہ کوئی مذاق اڑانے کی بات نہیں کہ ایک جانب رخ کر کے نماز ادا کی یا دوسری جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ اچھا، ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں احناف کے نزدیک کہ اگر کسی شخص کو قبلہ معلوم نہ ہو رہا، کوئی بتانے والا بھی نہیں، کوئی ذریعہ بھی نہیں کہ وہ قبلے کو معلوم کر سکے، تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے طور پر سوچ و بچار کرے، وہیں رک کر اپنے طور پر سوچ و بچار کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ قبلہ اس طرف ہے، وہ اسی طرف رک کر کے نماز شروع کرے۔ اب چاہے وہ قبلہ اصل میں ہو یا نہ ہو،
بس دل جہاں مطمئن ہو گیا کہ یہ قبلے کی جانب ہے، اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کر لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وللہ المشرق والمغرب، چاروں سمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر اس میں اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران آپ نے اللہ اکبر کہا، قیام کی حالت میں آپ جب تھے تو ایک جانب رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، رکوع میں گئے تو اچانک دل میں خیال آیا کہ شاید میں قبلے کی طرف نہیں ہوں، دائیں طرف قبلہ ہو، تو آپ کو حکم ہے کہ فوراً دائیں طرف پھر جائیں نماز کے دوران۔ رکوع میں دائیں طرف پھریں، پھر وہاں تھوڑا سا سجدے میں گئے تو پھر اندازہ ہوا، پھر دل میں خیال آیا کہ شاید ابھی بھی قبلے کی طرف نہیں ہوں، تھوڑا اور دائیں کی طرف پھر جاؤں، پھر وہاں شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ پھر جائیں۔ جہاں جہاں دل مطمئن ہو وہاں وہاں پھر کے نماز ادا کرتے رہیں، اگرچہ ایک نماز چاروں سمتوں کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ وللہ المشرق والمغرب، ساری سمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہاں، اب یہاں یہ اعتراض ہے کہ جب چاروں کی چاروں سمتیں اور تمام جوانب اللہ کے لیے ہیں تو پھر عین خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری کیوں؟ پھر اجازت دے دی جاتی کہ جس طرف چاہو رخ کر کے نماز ادا کرو، پھر ایک جانب رخ کر کے تمام لوگوں کا نماز کو ادا کرنا ضروری کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نہ دیا جائے اور ہر سمت میں کھلی اجازت دے دی جائے تو پھر ذرا تصور کریں کہ مساجد کا ماحول کیا ہوگا، کہ ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرنے والا ایک کا رخ مشرق میں تو دوسرے کا رخ مغرب میں، تیسرے کا شمال میں، چوتھے کا جنوب میں، تو یہ کوئی جو نماز کا جو مقصد ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت کا اظہار، مسلمانوں کی اتحاد کا، مسلمانوں کی قوت کا اظہار، پھر وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اب یہاں لبرلز کا ایک اور بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ایک چار دیواری ہے، ایک چار دیواری پتھروں اور اینٹوں کی بنی ہوئی ایک چار دیواری کہ جس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور مسلمان جب حرم کعبہ میں خوش نصیبی سے موجود ہو تو وہاں جب وہ عبادت کرتا ہے تو پھر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہاں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان مشرکوں میں کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان میں اور آپ میں کیا فرق رہا کہ وہ بھی تو پتھروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور آپ بھی پتھر کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہے تو اصل میں پتھر، خدا کی ذات تو نہیں ہے خانہ کعبہ، خدا کا گھر کہا جاتا ہے لیکن بنا ہوا پتھروں کا، تو آپ وہاں بتوں کی عبادت کو شرک کہتے ہیں جو کہ پتھر ہیں، یہاں خود پتھروں کی عبادت کرتے ہیں جسے آپ شرک نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں تو آپ خانہ کعبہ کو کے سامنے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا لازمی قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکین جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اس نیت سے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ بت عبادت کے قابل ہیں، یہ بت عبادت کے مستحق ہیں، یہ بت ان کے معبود ہیں، اس نیت سے جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان جب بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ خدا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ ایک اللہ کا گھر ہے کہ جس کی جانب اللہ نے رخ کرنا ہم پر لازم کیا، وگرنہ نہ تو خانہ کعبہ کی عبادت مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی چار دیواری کی عبادت مقصود ہوتی ہے، نہ ہی ان میں سے کسی ایک پتھر کی عبادت مخصوص ہوتی ہے، اور نہ ہی مقام ابراہیم پر جب نماز ادا کی جاتی ہے تو مقام ابراہیم کی عبادت مقصود ہوتی ہے۔ تو کسی بھی طور پر جب عبادت کی نیت ہی نہیں ہوتی تو پھر یہ کسی بھی طور پر شرک نہیں کہا جا سکتا، کہ شرک کے لیے کم از کم یہ ضروری ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، جس کے سامنے رکوع میں ہے انسان، جس کے سامنے انسان سجدے میں ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اگر اسے عبادت کا لائق سمجھ کر، عبادت کا مستحق سمجھ کر اس کے سامنے جھکیں گے، اب چاہے وہ خانہ کعبہ ہو یا انسان کا اپنا پیر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے تو اس کے علاوہ رکوع میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ جھکتے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ حرام کے درجے تک پہنچتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے میں اور بتوں کی عبادت کرنے میں یہ بڑا انتہائی بڑا فرق ہے۔ اس کے بعد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس قبلے کا ذکر فرمانے کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی کافر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں. کل لہ قانتون، اور سارے کے سارے اسی کے فرما بردار ہیں. یہودیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کے حوالے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی اولاد کہا جاتا ہے. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ بنی، شاید آپ کے سامنے کسی درس میں بیان بھی کیا جا چکا، کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ پیغمبر تھے کہ جنہیں توریت مکمل زبانی یاد تھی، اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزرے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزرے اور اس جگہ کو انہوں نے دیکھا کہ یہ انتہائی یوں سمجھ لیں کہ آبادی کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے انتہائی انہیں وہ جگہ پسند آئی. پھر اگلی مرتبہ وہیں سے گزر ہوا ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ تباہ ہو چکی، ختم ہو چکی. تو حضرت عزیر نے پھر وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایسی تباہ حال بستی کو اللہ تعالیٰ پھر سے کیسے قیامت کے دن اٹھائے گا، کہ قیامت کے دن پھر سب نے زندہ ہونا، قیامت کے دن پھر سب نے کھڑے ہونا. تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. یہ حیرت اس طور پر نہیں تھی کہ وہ مانتے نہیں تھے، یہ حیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تھی کہ رب کائنات کیسا قادر ہے کہ وہ اس مری ہوئی بستی کو دوبارہ سے زندہ فرمائے گا. اور یہ فرما کر وہ وہاں سے آگے چل پڑے. آپ علیہ السلام کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا، اور پھر اس کے ساتھ آپ کے پاس کھانا، زیادہ راہ کے طور پر کھانا بھی موجود تھا. ایک جگہ رکنا ہوا، رکے تو آپ علی نبینا علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا. بچ جانے والے کھانے کو وہیں رکھا اور کچھ دیر آرام کی نیت سے وہیں آپ لیٹ گئے. وہ کچھ دیر کا لیٹنا ایسا ہوا کہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی. کتنے عرصے کے بعد؟ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو انہیں تو ایسے ہی لگا کہ دوپہر میں سوئے تھے، اب رات ہو گئی. تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ مجھے سوئے یہاں 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. لیکن انہیں یہ پتہ کیسے چلا؟ انہیں پتہ یہ ایسے چلا کہ نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ جو کھانا تھا وہ اسی طرح تازہ کا تازہ تھا. جیسے رکھ کر سوئے تھے اسی طرح کھانا تازہ کا تازہ تھا. لیکن جو سواری کا جانور تھا گدھا، وہ بالکل مر کے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت گل کے بالکل ہڈیوں کا انجر بنجر سب وہیں ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. گدھے کا نام و نشان، سواری کا نام و نشان نہیں تھا. اب یہاں خدا کی قدرت دیکھیں کہ اگر کھانا خراب کر دیا جاتا اور سواری کو سلامت رکھا جاتا تو کہنے والے کہتے کہ کھانا خراب ہونے میں کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا. ممکن ہے کہ ایک دن کے بعد بیداری ہوئی ہو کہ کھانا تو ایک دن میں خراب ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا کہ جانور کو اللہ نے ہلاک فرمایا اور کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا. کہ جانور کو ہلاک فرمایا کہ اس سے پتہ یہ ثابت یہ ہو جائے، پتہ یہ چل جائے کہ یہ ایک واقعی طویل عرصہ گزر چکا کہ جانور آخر کھڑے کھڑے تو نہیں مرا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرا ہوگا. پھر جانور کے مرنے میں وقت لگا، پھر جانور کے مرنے کے بعد پھر اس کے جسم کے گلنے میں، سڑنے میں وقت لگتا ہے، پھر اس تمام میں وقت لگا. تو ایک طویل عرصہ یہ چاہیے، ایک کافی لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے. تو کم از کم کوئی ماننے والا اتنا تو ضرور مانے گا کہ ہاں اتنا عرصہ، کہ جتنے عرصے میں ایک جسم کے اعضاء گل جاتے ہیں، جسم سڑ جاتا ہے، اتنا عرصہ تو حضرت عزیر علیہ السلام سوئے رہے ہیں. کم از کم اتنا عرصہ تو لازمی مانا جائے. اب حضرت عزیر علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کھانا سلامت ہے، تو وہ سمجھے کہ شاید دن کا تھوڑا سا حصہ میں سویا ہوں. لیکن جانور کو دیکھا تو جانور، اس کی ہڈیاں پڑی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم لبثت، اب کتنا عرصہ یہاں رکے رہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ لبثت یوما او بعض یوم، کہ دن کا تھوڑا سا حصہ یا زیادہ سے زیادہ ایک دن میں یہاں سویا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک یہاں آرام فرما رہے ہیں. 100 سال کے بعد آپ کو بیدار کیا گیا.
پھر ان کا وہ ایک جو حیرت تھی خدا کی قدرت پر کہ یہ کس طرح جو ہے وہ مری ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے جانور کو دیکھیے، گدھے کو دیکھیے۔ وہ اپنے جانور کو دیکھتے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکھری ہوئی ہڈیاں آپس میں جوڑنے لگیں حضرت عزیر کی نظروں کے سامنے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکھری ہوئی ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں، وہ جڑ گئیں، ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا، گوشت میں رگیں پیدا ہو گئیں، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھال چڑھا دی، اور وہ گدھا وہ سواری کا جانور ویسا کا ویسا اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسا کہ وہ اسے چھوڑ کر سوئے تھے۔ تو یہ خدا کی قدرت تھی کہ اس خدا کی قدرت کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کا ایمان مزید مضبوط ہوا۔ اب عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اپنی بستی میں پہنچے جہاں جا رہے تھے۔ 100 سال کے بعد اپنی بستی میں جب پہنچے تو آپ کے جسم پر وہ 100 سال کے زمانے کے گزرنے کے جو اثرات ہوتے ہیں، بڑھاپا آ جانا، تو وہ آپ کے جسم پر کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ علی نبینا علیہ السلام جو آرام فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر کوئی ایسا اثر ظاہر نہیں فرمایا کہ آپ نے 100 سال جیسے یہاں قیام کیا ہو۔ آپ یعنی جوانی کے عالم میں اپنے اسی عمر میں اور اسی جوانی کے عالم میں اپنی بستی پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستی کے لوگ ہی بدل چکے۔ ظاہر ہے 100 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا، بستی کے لوگ بدل چکے، آپ کی اولادیں بوڑھی ہو چکی۔ حضرت عزیر کی اولاد اپنے گھر میں پہنچے، لوگوں نے پہچاننے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ پوچھا کہ کہا کہ میں عزیر ہوں، کہا کہ تم تو عزیر ہو نہیں سکتے، وہ تو 100 سال ہوئے لاپتہ ہو گئے، ان کی تو ہمیں کوئی خبر ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں عزیر ہوں۔ تو ان کے صاحبزادے نے کہا کہ ہمارے والد کی نشانی یہ تھی کہ ہمارے والد کو توریت زبانی یاد تھی، آپ توریت زبانی سنا دیں ہم مان جائیں گے کہ آپ عزیر ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں بیٹھ کر توریت زبانی سنائی۔ جب توریت زبانی سنائی تو لوگوں نے یہ اعتماد کیا کہ یہ حضرت عزیر ہیں۔ پھر ان سے پورا واقعہ پوچھا گیا کہ اتنا عرصہ کہاں رہے، تو انہوں نے جب پورا واقعہ بتایا تو لوگوں نے پھر یہودیوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلامت رکھا، 100 سال کے بعد پھر دوبارہ آپ کو دنیا میں بھیجا، تو یہ اللہ کی عظیم محبت ہے، اور یہ عظیم محبت صرف اولاد سے ہی کی جا سکتی ہے۔ تو یہودیوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، دو وجوہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ وہ بغیر ماں کے پیدا کیے گئے، دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ دشمنوں کے ڈرنے سے محفوظ کرنے کا یہ انداز عیسائی کہتے ہیں کہ یہ صرف اولاد کے لیے ہی ہوتا ہے کہ اولاد کو دشمنوں کے سامنے سے ہٹا لیا جائے، دشمنوں کے ڈرنے سے اس طرح بچا لیا جائے۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور بعض مشرک یعنی بت پرست جو ہیں یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے لیے ان اولاد کے ثابت کرنے والوں نے بڑی بڑی چیزوں کو اللہ کی اولاد ثابت کیا اپنے اپنے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، رب اولاد سے پاک ہے، ازواج سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام رب کا تخلیق کیا ہوا ہے، رب کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جسے خود پیدا کیا جائے، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جائے، وہ پھر اولاد تو نہیں ہو سکتی، کہ اولاد ہاتھوں سے تخلیق نہیں کی جاتی۔ جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، اب چاہے وہ ملائکہ ہوں یا چاہے وہ انسان کی صورت میں حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت عزیر علیہ السلام ہوں یا دنیا کی اور کوئی بھی چیز ہو، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا، اور یہ سب اس کی بنائی ہوئی ہیں۔ کل لہ قانتون، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہیں۔ اچھا، گزشتہ آیت کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ سماعت کر لیجیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے تمام کے تمام سمتوں کا ذکر فرمایا، وہاں ایک انتہائی اہم مسئلہ اور انتہائی ہم مسلمانوں کے لیے رب کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جب سمتوں کی جانب سے ہمیں یہ خبر دے دی گئی کہ سمتیں کسی بھی جانب رک کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ سفر کے دوران سواری پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز کسی بھی طرف رک کر کے ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، لمبا سفر ہے، آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، باوضو حالت میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اشاروں سے نفل پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان نوافل کو قبول بھی فرمائے گا، ثواب بھی عطا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔
نبی کریم علیہ السلام سے ثابت تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری کے جانور پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت رہا کہ انہوں نے سواری پر بیٹھے بیٹھے، سواری کے جانور پر بیٹھے بیٹھے، اس سواری کے جانور کا رخ کسی بھی جانب ہو، کسی بھی جانب، اس پر بیٹھے بیٹھے نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ فرض یا واجب ادا نہیں کیے جا سکتے، فرض یا واجب وہ مکمل اہتمام کے ساتھ انہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ سواری پر صرف نوافل کی کثرت کی جا سکتی ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم فضل ہے کہ ہم اپنے سفر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں، کہ باوضو ہو کر سفر کریں، اور اس سفر کے دوران جس جانب رب کائنات، جس جانب ہم سفر کر رہے ہوں، جس جانب ہمارا رخ ہو یا سواری کا رخ ہو، اسی جانب بیٹھے بیٹھے جس طرح کرسی پر افراد بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ کے اشاروں سے نفل نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ۔